السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طلبات، تیسرا سبق نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے دو اشعار کی تشریح آپ کے سامنے کی جا چکی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس نظم کو، اس نعت پاک کو پڑھے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے اور ذہن و دماغ میں بیٹھائے بھی ہوں گے۔ آگے دیکھیے کہ اللہ شاعر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس انداز میں اور مزید تعریف کر رہا ہے کہ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ کہتے ہیں کہ فقیروں کا ملجا ہے ٹھکانہ، ضعیف ہے کمزور، کمزوروں کا ماوا میں بھی ٹھکانہ کہتے ہیں کہ فقیروں اور کمزوروں کا کوئی اگر ٹھکانہ ہوتا تھا، رہنے کا ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ ہی تھے، اصحاب صفہ جسے کہتے ہیں، وہاں چلے جاتے تھے اور ان کی ضرورتیں پوری کی جاتی تھیں۔ یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ اندازہ کیجیے، یتیموں کا والی، یہ یتیم بچے تھے، اس کا ایک سرپرست بن کر کے اللہ کے نبی تیار ہوتے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ چھوٹے بچے جب عید کے میدان میں جا رہے ہیں، راستے میں دیکھ رہے ہیں ایک دن بچہ ہے جس کا باپ نہیں ہے، جس کی ماں نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اٹھاتے ہیں اور لا کر کے پانی نہلواتے ہیں، غسل کرواتے ہیں، کہ نئے کپڑے پہنواتے ہیں۔ تو ایک ولی کی طرح، ایک سرپرست جس طرح، ایک ماں باپ جس طرح کام کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے یتیموں کے ساتھ آپ نے کیا، اور غلاموں کا مولا بن کر کے بھی کام کرے، ان کا بھی سرپرست بنے، آزادیاں دلائی۔ اور ایسے غلاموں کو پہلے زمانے کے اندر غلام بکا کرتے تھے، ایسے بہت سارے غلاموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کر کے بعد آزاد کیا۔ اس کے طرف اشارہ ہے، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا۔ کتنا اچھا لکھا، خطا کار سے یعنی گناہ کرنے والا، غلطیاں کرنے والے، جو غلطی کرے پھر آئے کہ اس سے غلطی ہو گئی، بجائے اللہ کے نبی پنشمنٹ دیتے، اس کی سزا سناتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ خطا کار سے، گناہ کرنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، برا سوچنے والا، برے ذہن میں اللہ کے نبی کے خلاف، جیسے میں نے بوڑھی عورت کا ایک واقعہ سنایا آپ کو کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل ایک راستے سے جایا کرتے تھے، گزر ہوتا تھا اللہ کے نبی کا، ادھر سے ایک بوڑھی عورت رہتی تھی اوپر، وہ کچرا گھر کا مستقل اکٹھا کر کے رکھتی تھی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس راستے سے گزرتے، وہ بوڑھی عورت کچرا اپنے بدن مبارک پر ڈال دیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی دیکھتے اور اپنے بدن کو جھاڑتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو برا بھلا یا گالیاں نہیں دی۔ آج ہمارے ساتھ اگر کوئی انسان کرے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، تو ہم لوگ لڑائی جھگڑے مار پیٹ سب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا، بلکہ جب وہ طبیعت خراب ہوئی اس عورت کی، کئی دن تک اللہ کے نبی سے راستے میں گزرے اور دیکھا کہ وہ کچرا نہیں پھینکا گیا، معلوم کیا کہ وہ عورت جو ہے بیمار ہو چکی ہے اور کسی ہاسپٹل میں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فروٹ لیے اور لے کر کے ان کی عیادت کو پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس کو سلام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو عورت جو ایمان نہیں لائی تھی، جو برا سوچا کرتی تھی اللہ کے نبی کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ برتاؤ ان کے اخلاق میں سے ایمان کے دائرے میں لے کر آئے، اور وہ کلمہ پڑھ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کے لیے غلام ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بد اندیش کے، برا سوچنے والوں، گھر کرنے والا، انہی کے دل میں بس جاتے اللہ کے نبی کی برا۔ تو یہ تھی، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا سناتا ہوں اس کے تعلق سے۔ بہر کے غور سے دیکھیں، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، ہر مفسد، فساد برپا کرنے والا، جھگڑنے کرنے والا، اللہ کے نبی نے اس کو پس و پیش کیا اور پس و پیش میں ڈال دیا، بلکہ اس کو ایک طریقے سے کہیے کہ اس چیز سے اسے
ختم کروایا، اس کی برائی سے، اس کی فساد سے، اس کی لڑائی سے، اس کے جھگڑے سے اسے ختم کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، جتنے قبائل تھے اس قبائل کا کیا تھا اس کے اندر جو چیزیں تھیں اس کے شیر و شکر کرنے کا، اور اس کے کیا ہے کہ ان کے اندر اچھائی کر بیان کرنے کی، وہ کر کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اتر کر ہیرا سے، ہیرا ایک پہاڑ ہے جو مکہ اور مدینے کے درمیان میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس غار ہیرا کے اندر رہتے تھے، اور وہیں پر باضابطہ پہلی وحی بھی وہیں نازل ہوئی۔ تو اتر کر ہیرا سے اسی کی طرف باضابطہ اشارہ ہے کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، قوم کے جانب شخص آیا، کون؟ اللہ کے نبی۔ کہاں سے؟ اتر کر، چونکہ نبوت پہلے آپ کو وہی ملی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پہلی وہی نازل ہوئی، اور وہیں سے آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری بات مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو وہی کرے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم کی جانب، سوئے قوم کے جانب اللہ کے نبی اس غار ہیرا سے آئے، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے، ایک قیمتی نسخہ جو ساتھ میں لایا اللہ کے نبی، وہ کیا تھا؟ قرآن مجید۔ کیا ہے؟ قرآن مجید کی وحی، قرآن مجید کی آیات، وہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ مسیح خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، کرے مسیح خام کو کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر کے دکھایا، مسیح کچے تانبے کو، مسیح خام کچے تانبے کو کندن ایک تراش کر کے بہترین قیمتی چیز بنا کر اللہ کے نبی نے بتا دیا، اور کھورا الگ ہے، کھڑا کون اچھائی کیا برائی، وہ الگ الگ کر کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختصر زندگی میں دکھا ڈالیا۔ عرب جس پہ قرنوں سے ساتھ جہل چھایا، قرنوں میں صدیوں، قرنوں میں صدیوں، عرب کو زمین جس پر صدیوں سے، 100 سال سے جہالت چھائی ہوئی تھی، ہر انسان کے اندر علم نہیں تھا، چوری ڈکیتی جوا، جو ہر برائی گویا کہ وہاں تھی، جہل چھایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ دی، بس ایک آن اس پر نبوت ملی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں کے اندر اپنی محنتیں، اپنی کوششوں سے، اللہ کے اپنے اخلاق سے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اخلاق کو صحیح کر دیا، وہ جہالت کو ختم کر دیا، اور دین اسلام کو ان کے اندر بھر دیا۔ ان کے اخلاق اچھے ہو گئے، ان کے کردار اچھے ہو گئے۔ وہ جو شرابی تھے، جو جواری تھے، چور تھے، رہزن تھے، سب اسلام کا دائی بن گئے۔ رہا نہ ڈر بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ کہا کہ اب اندر بیڑے کو، بیڑا کہتے ہیں کس کو؟ جہاز کا، پانی کے جو جہاز ہے اس کو کہہ رہے کہ اب یہ موج بلا کا، مصیبت کا کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا مصیبت کا۔ بیڑے کو جہاز، پانی کے جہاز میں سفر کرتے اس کو بیڑا کہتے ہیں۔ کسی کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزیں عطا فرمائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے ذریعے سے پوری ہوائیں کے رخ بدل گئے، حالات بدل گئے، ساری چیزوں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کریمہ سے، اپنے عادات و اطوار سے ساری چیزوں کا خاتمہ کر دیا۔ رہا نہ ڈر بیڑے کو، اب بیڑے کو جنگی کرم وہ جو جہاز چلتا تھا اس میں کسی کا ڈر نہیں تھا، اور جدھر جاتا تھا وہ ہوائیں کا رخ بدل جایا کرتی تھی۔ یہ تھا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی جس زمین جس نے ساری ہلا دی۔ شاعر کہا بجلی کا کڑکا تھا، جو بجلی کڑکتا جو آواز ہوتی ہے، ہم لوگ سن جائیں کئی بار کہہ رہے ہیں، یا صوت ہادی، یا ایک ہادی ہدایت دینے والے کی آواز تھی، یا صوت مانے آواز، ہادی ہدایت کرنے والا، سچائی کے راستے سچائی کے راستے کے بعد بتانے والا، وہ آواز تھی یا بجلی کا کڑکا تھا جس نے عرب کی زمین ساری ہلا کر کے رکھ دی۔ یہ کیا طوفان بن کر کے آئے، اور ساری برائیوں کو چند کہیے کہ مہینوں میں، چند سالوں میں ختم کر کے رکھ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جہاں سے برائیاں پھیلا کرتی تھی وہیں سے آج اچھائیوں کا چراغ، اچھائی کی روشنی پھیل رہی ہے، اچھائی کا چراغ جل رہا ہے اسی شہر کے اندر۔ اور آج بھی نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک نیا شوق، ایک نیا لگن، ایک نیا جذبہ، ایک نئی کہیے کہ جوش و ولولہ سب کے دلوں میں اللہ کے نبی نے لگا دی۔ ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، جو بستی سو رہی تھی
غفلت کی نیند سو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق حمیدہ سے ساری سوتی بستی کو جگا کر کے رکھ دیا کہ اب تم نے سونے کا نہیں، کچھ کر کے دکھانے کا وقت ہے۔ پڑا ہر طرف بولیے پیغام حق سے، چاروں طرف، ہر طرف، چاروں طرف یہ پیغام حق، حق یہاں سے مراد اللہ لیجیے کہ اللہ کا پیغام، اللہ کا میسیج، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف آپ گل ہو کر کے بلکہ ایک برپا ہوا، چاروں طرف گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے، وہ دشت منے جنگل، جبل منے پہاڑ، اور اللہ کے نام سے سارا جنگل پہاڑ سب گونج اٹھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر پوری انسانیت کو ایک اللہ کی دعوت دی، اپنی پیروی کی دعوت دی، اور اسی میں کامیابی و کامرانی کی دعوت دی، دونوں طرف دنیا اور آخرت کی، جس کی بنیاد پر سارے لوگ وہ جو جاہلیت میں مبتلا تھے وہ اسلام میں داخل ہوئے، اور جو نبی کے دشمن تھے وہ نبی کا دوست بن گئے، جو دین سے چڑ رکھتے تھے وہ دین کے دیوانے بن گئے۔ ہاں، یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی؟ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ سے آیا ان کے اندر۔ تو بہرکیف امید ہے کہ یہ تمام اشعار کی تشریح آپ کے ذہن و دماغ میں اچھی طریقے سے بیٹھ گئے ہوں گے، اور پھر کوشش کیجیے ایک بار کی اس پوری نظم کو بائی ہارٹ کرنے کی، زبانی یاد کیجیے، اور اس کے ساتھ الفاظ بنا آپ لکھ کر کے رکھیے۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے اس کے سوال و جواب اور دوسری چیزیں ہیں وہ لکھ کر کے انشاءاللہ العزیز آپ کے موبائل پر بھیج دیا جائے گا۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔